نے گزشتہ روز بھی اس پہ تفصیلی بات کی تھی. ایک اور بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, میں آزاد کشمیر کے حوالے سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں کچھ ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں جس میں جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو رات گئے ان کے گھر پہ جو پولنگ سٹیشن کے جو لوگ تھے وہ وہاں ٹھپے لگاتے رہے اور اس کے بعد صبح بھی وہی سٹاف وہاں موجود تھا. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بڑی ریزرویشنز کا اظہار کیا, لیکن الیکشن کمیشن اس کے اوپر ابھی تک خاموش نظر آتا ہے. تو آپ لوگ اب کہاں تک لے کے جائیں گے ان تمام چیزوں کو جو کہ پچھلے 2 مراحل میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بہت افسوسناک جو الیکشنز ہوئے 2 دن پہلے, بلکہ الیکشنز تو نہیں تھا, یہ ایک سیاسی دہشت گردی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے کارکن ایک شہید ہوئے. بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. چودھری لطیف اکبر جو صدر مملکت ہے JK کے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور یہ ایک آرگنائزڈ پلان کے تحت ہوا ہے, کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر ہو یا GB ہو, وہاں پر مقبول ترین جماعت ہے, اور اب سے نہیں ہے, جب سے بیکاز پیپلز پارٹی کا ایک تاریخ رہی ہے ان علاقوں میں کہ ہم نے وہاں پر ریفارم کا ایجنڈا لے کر گئے ہیں, اور ہر دور میں پیپلز پارٹی نے وہاں بولڈ ریفارمز دیے ہیں. میرے والد وہاں پہلا جو ان کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں اسائنمنٹ تھا وہ انہی علاقوں میں, اس وقت ناردرن ایریاز کی وزارت تھی, کشمیر افیئرز اینڈ ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا اس کو, وہ ان کو منصب دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اور دونوں جگہوں پر ریفارمز آئے. GB میں وہاں ایک فرنٹیئر راج تھا وہ ختم کیا گیا, اور پھر AJK میں بھی ریفارمز آئے, اور اس کے بعد شہید BB کے ٹائم میں بھی ریفارمز آئے. پھر آصف زرداری جب صدر تھے 2008 اور 13 والے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس وقت بھی ریفارمز آئے, ریڈیکل ریفارمز آئے, اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دونوں جگہوں پر ریفارمز پرومس کر رہے ہیں, اور وہاں کے لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں. اسی لیے وہاں ایک دھرنا جو ہوا ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے, دیکھیں جب آپ سیاست یا سیاسی پارٹیز کو پیچھے دھکیلیں گے تو اس قسم کے گروپس نمایاں ہوں گے. اور بجٹ میں تقریر میں, بجٹ کے دوران کی تقریر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیچ والا رستہ دیا کہ آپ ان کو یہ جو سیٹیں ہیں جن کے اوپر جھگڑا ہے اس کو آپ ریزروڈ سیٹس میں کرتے ہیں اور الیکشن سے پہلے کریں. تو obviously وہ حکومت جو ہے, کیونکہ PMLN کے شاید نیت ہی خراب تھی کہ ہمیں ہر صورت وہاں کی حکومت بنانی ہے بائی فیئر مینز اور فاؤل, اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ فاؤل مینز آپ نے دیکھ لیے کہ کیسے انہوں نے زبردستی اور ڈھونس سے انہوں نے ایک الیکشن جو ہے وہ چوری تو نہیں کی, ڈاکہ لگایا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے. الیکشنز مسئلے کا حل ہوتی ہیں, لیکن جب الیکشنز خود مسئلہ بن جائیں تو پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ چیز نہیں بھولتے. تو پیپلز پارٹی نے اس پر شدید رد عمل دیا ہے, اور آگے جا کر لیٹس سی کہ ہمارے چیئرمین صاحب اور پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بات جو ہے وہ یہاں تک تو نہیں رکے گی, نہ ہی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی حکومت کو قبول کریں گے جو حکومت مسئلہ خود مسئلہ بن جائے, مسئلے کا حل نہیں ہو. تو ابھی ایک فیز باقی ہے, بٹ آئی تھنک پیپلز پارٹی کافی اس سے ہم نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, پروٹیسٹ بھی کیا ہے. سارا دن الیکشن کے دن ہماری کمپلینٹس گئی ہیں الیکشن سیل کے تھرو, لیکن الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ پر بھی اس کا ازالہ نہیں کیا.